ماں حضرت ملاف جاؤ. ماشاءاللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں مفکر اسلام منبع محمد سلیمان خاتم مصباحی صاحب. ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پنڈی گھیب سے رات سے روانہ ہوئے ہیں، لیکن رستے میں دھند کی وجہ سے پھر بھی آپ نے شفقت فرمائی اور تشریف لائے. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور الحمدللہ وقت کافی ہو چکا ہے. آپ کا بیان جتنا آپ مناسب سمجھیں گے فرمائیں گے. انشاءاللہ جماعت 2:30 بجے ہوگی، لیکن تمام حضرات قبلہ کا سفر دیکھیں اور اپنی محبت سے ظاہر کریں کہ الحمدللہ ہم کافی دیر سے آپ کے ہی منتظر. اپنے جاگنے کا ثبوت اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ فیضان پیر پٹھان جامعہ سلیمانیہ جاری رہے گا. چل رہا نہیں، فیس بک تے ٹی وی تے چلتا ہے. اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں. بس ہم تو بہرحال صبح تقریباً 5 بجے نکل آئے، لیکن وہ آگے کافی زیادہ دھند تھی. تو پھر اسے بھی بڑی میں آزمائش تو نہیں کہوں گا، یہاں تک گاڑی بھی میں نے خود ہی چلائی ہے. تو بہرحال پر کوشش کی کہ چلو جو بہتر سے بہتر ہو جائے. تو ظاہر ہے میں گاڑی نہیں چلاتا، ڈرائیور چلاتا ہے. مجھے وہ میں اتنا پروفیشنل بھی نہیں رہا ڈرائیونگ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی سیالکوٹ سے چکوال، پنڈی گھیب سے پھر چکوال، تو چکوال سے پھر جو ہے نا ظاہر راستہ بھی. تو بس پھر وہ آگے آ کے دھند نے جو ہے نا وہ بڑا پریشان کیا، لیکن کوئی نہیں. ان مع العسر یسرا، تو اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا خلق کلہم بكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك. اللہ کرم پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ یاد کریں گے تو پھر یاد کی تو پھر باتیں وکری. لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی اسی جانب اشارہ کیا. فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ہم یاد نہیں کرتے. کوشش کیا کریں پڑھنے کا عبور ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، یہ فکر ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ کو اپنی چاروں طرف دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ دیواریں آپ کی اور میرے لیے.
یہ دیوار ان کے لیے دیوار نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ قوت عطا کر رکھی ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا جی، ہم بیٹھے، ہم میں تو ہزارہ فرق ہے۔ قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کی شان پاک پہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی معیت میں کہیں جا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا جہاں ہزاروں کی تعداد میں پتھر پڑے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں ان ہزاروں پتھروں میں سے نا ایک پتھر کی جانب، یہ وہ پتھر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا۔ حضرت کیا جن کو پتھروں کا پتہ ہے ان کو ہمارا نہیں پتہ، ان کو پتہ ہے، بس تھوڑا ہم ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈھیل لانے کی کوشش، جب موقع بنے، جب یہ سعادت میسر آئے، بڑی محبت علیہ السلام کو یاد کیا کریں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت کو زیادہ وقت نہیں گزرا جب ہمارے اسلاف کی یہ بھی کیفیت تھی، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں کا نظر آنا۔ قربان جاؤں حضرت آنکھیں بھیجنے والے وہی تھے، ہم بھیج بیٹھے۔ تو جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں حضرت، اگر آپ محبت سے درود بھی بھیجیں گے نا تو انشاءاللہ بڑا کرم اور بڑا فضل۔ قربان جاؤں الحمدللہ حاضری ہے، اللہ قبول فرما لے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں، تو آپ میں نے قصد کیا ان کی زیارت کے لیے، چلو جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا، کیونکہ حضرت جی وہ پاک بارگاہیں، یہاں سے کچھ نہیں، یہاں بڑا کچھ ملتا ہے۔ حاضر خدمت ہو، اور قربان جاؤں جانے والے پہ بھی اور آنے والے پہ بھی، آنے والوں کو بھی پتہ ہوتا تھا جو آ رہا ہے وہ کس ارادے سے آ رہا ہے۔ اور فرماتے جب میں گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور حضرت نے اس میں آٹا گھولا ہوا ہے، اور حضرت طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ جو ہم نہیں کھانا چاہتے ہیں، یہ جو کھا رہا ہے نا اس کی مرضی نہیں ہے کھانے کی، کہتے ہیں حضرت آٹا کھا رہے تھے، کوئی سوکھا کام نہیں آٹا کھانا ہے۔ میں نے بے تحاشا بار یہ بات سنائی، میں نے کہا یار انی بار سنائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ تو پڑھے ہی نہ جائیے کہ چل تم ہی تو ایک بار آٹا کھا ہی لیا ہے، چل سوکھے تو ہو جائیے۔ اور میں نے حضرت ایک دن میں نے آٹا گھول ہی لیا، اس کو رکھا منہ میں، بڑی کوشش کی کہ اس کو نگل جاؤں، کہ حجت بن جائے کہ چلو جی میں نے بھی کھایا ایک دفعہ، لیکن حضرت جی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ ہمیں تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، لیکن عاشقوں کے لیے کیا مشکل ہے حضرت، وہ تو لگا دیتے ہیں جان کی بازی حضرت۔ تو فرماتے میں بڑا حیران، کھانا پڑ گیا، تو کہتے ہیں دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں نا برتن نہیں آٹا گوندنے کے لیے، فقیر آدمی ہے، تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں برتن بھی پڑے، کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہوگا، کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا، کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں بالن نہیں ہے، لکڑیاں نہیں آگ جلانے کے لیے، کہتے دیکھا تو ایک جانب لکڑیاں بھی پڑی تھی، کہتے زیادہ حیرانگی ہوئی، تو کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا، تو کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یا پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں تو تھوڑی سی باتیں تو اس کو گوندھ دیتے، تو جتنی دیر میں ذرا روٹی بننے کے لیے تیار ہوتا اتنی دیر میں آپ تندور میں آگ لگتی پکا کے پھر کھاتے، تو یہ آپ نے کہتے ہیں میں نے عرض کی
इतनी देर तंदूर में आग लगाते तो उसके पेड़े बना के लगा के खाते, तो ये पानी में आटा घोल के क्यों खा रहे? तो आप फरमाते आगे से हजरत मुझे जवाब निशात फरमाने लगे, यार इसको गूंदा इसलिए नहीं कि अगर गूंदता तो इसमें वक्त लगना था, तंदूर में आग इसलिए नहीं लगाई अगर आग लगाता तो इसमें भी वक्त लगना था, पेड़े इसलिए नहीं बनाए अगर पेड़े करता तो इसमें भी वक्त लगना था, अगर रोटी लगाता उसको पका इसमें भी वक्त लगना था, तो मैंने पानी में आटा घोल के इसलिए खा लिया है, जब वक्त बच जाएगा मैं अपने यार को थोड़ा और याद कर लूँगा। सुभान अल्लाह। कभी ये रंग भी थे, इसलिए रहमतुल्लाह ताला कहते हैं एक बात, न वो गज़नवी में तड़प रही न वो खुम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में, इसलिए दुआ किया करें तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक़ दे, जिगर से वही तीर फार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नासाबत है तू इसको सही याद कर। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के लिए लिखा है कि आपकी खिदमत में ना कुछ शख्स आते, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी, तो दौरान गुफ्तगू ना शैतानिर्रजीम फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन है। यहाँ तो बच्चे बच्चे को पता है, तो हज़रत राबिया को नहीं पता कि शैतान कौन है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह में अर्ज़ करता है, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। ये के ज़ुमराए ला यहज़नू कर खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला हज़रत किसी ने नहीं जाना, सब ने जाना है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई। कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा। फरीदा है ते सब मुसाफिर नहीं, कोई नहीं उसने भी जाना है, को ना माने जाना उसने भी है। अल्लाह हमारे पंजाब में मिजाज है, अगर ये मौत शोत का नाम लो ना लोगों को बड़ा गुस्सा लगता है, तो मैं कहता हूँ यार गुस्सा करने से क्या, नहीं जाना, जाना तो है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। हाँ यार को काम इस तरह का करो कि मौत मौत ना रहे बल्कि मौत पैगाम वसल बन जाए। हमने कभी हजरत बिलाल को सजा नहीं देखा, कहते बस एक ही बार सजा देखा। उस दिन किसी की हैरानगी का कोई आलम नहीं था, अल्लाह खैर करे आज हजरत बिलाल क्यों इतने तैयार है, तो सारे हैरान हो के हाज़िर खिदमत हुए, मौज़िन रसूल खैर तो है। आपने फरमाया क्यों? आपने फरमाया ख़ास से भी ख़ास मौका। मैं आज हजूर को अपनी मौत पे भी इतना सजता है, फरमाया तुम्हारे लिए तो मौत है, मेरे लिए तो महबूब से मुलाकात का पैगाम है। ये भी रंग है, वो काम कर लो इस तरह का कि मौत मौत ही ना रहे, मौत पैगाम वसल बन जाए, घटा कटावे, इस तरह का रंग करो। हाँ यार कि मौत मौत। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हज़रत पे ये नज़ा की कैफियत तारी हुई ना, आपके मुरीदीन आम खास सारे हाज़िर खिदमत, तो हज़रत ने आंखें बंद कर, तो हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे पास खड़े हैं ना जो नज़ा की कैफियत में मुब्तला है, तो उसे कलिमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि उसके सामने आवाज़ें बुलंद पड़े। ये तो मेरे जैसों के लिए ना, हज़रत जुनैद तो खासों के भी खास थे। हज़रत वहाँ को ऐसा शख्स खड़ा था, उसने हज़रत जुनैद बगदादी को भी कलमा तलकीन कर दिया। हज़रत को कहते हैं हुज़ूर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़रा जवाब सुनना। आप आगे से आंखें खोल के मुस्कुरा के उसको फरमाने लगे, और फरमाने लगे ओ दोस्त याद भी तूने उसी को कराया जो कभी भूला ही नहीं है। अल्लाह इन पाक लोगों के तुफैल पे रहम कर दे, तो इस तरह का रंग लग जाए कि हम कभी भूले ही नहीं लगे। ये हमारे सियालकोट में हज़रत कमाल शख्सियत थी हज़रत, और हमारा वैसे मिजाज है जिंदा लोगों की हम कदर नहीं करते, मरने के बाद फिर बड़ी चादरें चढ़ाते हैं। हज़रत के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला रहा, लोग हज़रत पे तरह तरह के बहतान लगाते थे, लेकिन वो वाक़ियतन अल्लाह वाले थे। मैंने तकरीबन 1 साल हज़रत का इलाका था चिट्टी शहर, साईं अली अकबर उनका नाम था, मैंने 1 साल वहाँ इमामत की। कमाल आदमी थे, इसको कहते हैं ना सही रंग में रंगे हुए थे, वो मखसूस नहीं होते थे। आपने अपने गांव से निकलना, ये शेप होती थी, आपने वहां से फिर अपने गांव वापस आ जाना, उससे आगे कभी नहीं गए। ना किसी में हिम्मत थी कि कोई मर्द कलंदर से पूछता कि हुजूर एक ही है, इस तो आगे क्यों नहीं जानते हैं कोई, और ना कभी उन्होंने किसी को बताया। हाँ रंग हजरत उनमें बड़े, मसलन अब भी होते हैं ना मानने वाले भी होते हैं, तो कुछ थे जो हजरत के भी ना मानने वाले थे, वो हजरत की बड़ी बेइज्जती किया करते थे, लेकिन कुछ मानने वाले भी थे। अब जो मानने वाले थे ना,
جب حضرت نے اپنے روٹ پہ نکلنا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرے پاس جو اللہ کی نعمت ہے نا، مثلا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے میری دکان سے کچھ کھا لیا، سب نے پیش کرنا، آگے اس کی مرضی ہوتی، قبول کرتے، نہ ہوتی تو نہ کرتے۔ اچھا اب یہ کیسا رنگ تھا جس کو سارے کیا کہتے تھے؟ یہ سائیں ہیں۔ میں کہتا اللہ، مطلب کسی نے جلیبی دے دی، ٹھیک ہے جی، کسی نے برفی کا ٹکڑا دے دیا، کیسا وہ فقیر اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کیسا وہ رنگا تھا رنگ میں۔ وہ کیا کرنا، مثلا جلیبی دینی نا کسی نے، یہ تھوڑی سی کھانی، سوال کر دینا، سوال کرنا، بڑی کیفیت ہونی، تو یہ تو مٹھی ہے، تو اس نے دی ہوتی تھی، اس نے آگے سے جواب دینا، اس نے کہا سائیں جی چینی پائی ہے، مٹھی ہونی ہے۔ انہیں مل تو توڑا منگوایا، اس نے مل سے منگوائی تھی، اچھا مل، تو مل والے نے کہاں سے دی؟ اور سائیں جی رو کی بنتی ہے، اچھا رو کی بنتی، تو رو کدھر سے آتی ہے؟ سائیں جی گنے سے نکل جاتی ہے۔ سائیں جی اللہ پاک پاس چھڑ دیتے ہیں، وہ میاں صاحب نے کہا بھی نہ دے، اب فرماتے پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی۔ یہ اب کنو آ گئے ہیں نا حضرت جی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنو کھا کے ہم نے پتا کیا کہنا ہے؟ یار بڑا میٹھا ہے، آن جاؤں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہیں، وہ خود ہی ہو گیا میٹھا، خود نہیں ہوا میاں جی، کیا کرنے والوں نے، خود نہیں ہوا کوئی بھی، لیکن ہمیں اتنا یاد ہے کہ یہ خربوزہ میٹھا ہے، لیکن ہمیں یہ بھول گیا کہ میٹھا کیا کس نے ہے، لیکن حضرت اس کو نہیں بھولا تھا۔ کسی نے نمکین چیز دینی ہے، وہ یہ تو لونی ہے، تو سائیں جی لون پایا لونی ہونی، اچھا تو کتوں لے آتا لون؟ سائیں جی دکان تو سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے، تو پہاڑوں نے لون کیوں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا۔ میں نے ایک سال نا امامت کی ہے، آپ کو پتا ہے ہمارا جو محکمہ ہے نا مولوی ذرا مانگتا نہیں تھی جلدی، رنگ دیکھا تو میں نے نا اپنے ساتھ کو 3-4 بندے تیار کیے، میں نے کہا جی کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے، میں جی سائیں رانو نا آج اللہ نہیں کہنا، ویخنے کی کرتے نہیں پلا، میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے، میں جی جتنے نام مجھے یاد ہے نا میں نے لینے ہیں، تو نے لینے ہیں، تیرے اپنے روٹ پہ آ رہے تھے، مسجد کے بالکل ساتھ ہی نا مسجد کی دکانوں میں حلوائی کی دکان تھی، میں نے اس سے ایک برفی کا ٹکڑا پکڑا، میں نے سڑک میں ان کا ہاتھ پکڑ کے نا ان کو بینچ پہ بٹھا لیا اور میں نے ان کو برفی کا ٹکڑا دیا، میں کہا سائیں جی برفی کھانی ہے، مجھے آگے سے کہتے ہیں مولوی جی برفی کھانی ہے، میں کہا جی کھا، میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی ہے، مجھے کہتے کتوں لے آندی چینی، میں کہا سائیں جی دکان تو لے آندی ہے، مجھے پوچھتے ہیں دکان والے نے کتوں لے آندی ہے، میں سائیں جی انہیں مل تو لے آندی ہے۔ اب میں چلو اس سائڈ کے کو تھوڑے نام لے لیتا ہوں ذرا آپ کو تھوڑی بات سمجھ آ جائے گی، مجھے کہتے ہیں مل والے نے کتوں لے آندی ہے، میں سائیں جی انہیں رہی یار خان تو لے آندی ہے، یار خان والے نے کتوں لے آندی ہے، میں سائیں جی ڈی جی خان تو لے آندی ہے، تونسا شریف والے نے کتوں لے آندی ہے، میں سائیں جی حیدرآباد تو لے آندی ہے، حیدرآباد والے نے کتوں لے آندی ہے، میں سائیں جی لئیے تو لے آندی ہے۔ لو جی جتنے مجھے یاد تھے میرے سارے ختم ہو گئے، میں نے ساتھ والے کو کہا چل پائی تو شروع ہو، وہ پوچھتے رہے ہم جواب دیتے رہے، وہ بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاری، نعرہ حیدر۔ جب نام اللہ کا لیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان پاک لوگوں کے ماننے والے ہیں۔ بس دعا کریں اللہ ہم ان پاک لوگوں کے راستے پہ چلنے میں اس کے رنگ نظر آئے۔ دیکھیں نا جی کسی نے کتنا سونا لکھا تھا، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے۔ راستے میں ظاہر ہے بڑا طویل سفر کے نا تو ہم نے وہ کنوں لیے، تو جب کنوں کو کھولا نا تو پھر وہ جو اس کی اندر پیکنگ تھے تو جی چاہ رہا تھا اس پہ قربان ہو جاؤں ہے۔ واہ مال کا کیا پیکنگ کی ہے، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی مشین نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی ورکر نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت، کیا وہ توریاں بنا دی ہیں، توریوں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں جوس بھر دیا۔ حضرت جی کبھی سوچے تو صحیح کون کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ حضرت کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کرو جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا۔ کریں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو
خوب یاد کریں حضرت، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت، اور اللہ ہماری ان خانقاہوں کو سلامت رکھے۔ اس وقت ضرورت ہے محنت کی حضرت، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی، رنگ ہمیں نہیں لگے حضرت، انہوں نے بڑی محنت۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ انداز تھا ان دوستوں کی محنت۔ اب اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، کوئی بندہ آ گیا لکڑ آ رہا، لکڑیں کاٹنے والا، وہ آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ کا آواز خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضور میں روز جنگل میں لکڑیں کاٹ رہا ہوں، ان کو بڑا سمجھایا ہے، شاید میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، تو جائیں آپ سمجھائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں۔ حضرت اٹھے، آپ نے سر پہ امامہ باندھا، اپنی گھوڑی پہ بیٹھے، اور جو جگہ بتائی تھی نا حضرت وہاں پہنچ گئے، کیونکہ حضرت نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، انہیں سمجھا شاید کوئی پولیس والا آ گیا۔ میں بھی پیتا ہوں، میں وہاں تنہا پیتا ہوں، مجھے پتہ چلا تم تین یہاں پیتے ہو، میں نے کہا اکیلے پینے میں کیا مزہ ہے، ذرا محفل میں بیٹھ کے پیئیں گے تو مزہ آئے گا ذرا۔ الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد یہ تو نہیں تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مراد یہ تو نہیں تھی، آپ کی مراد تو شراب معرفت تھی۔ نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے، آپ کی مراد تو وہ تھی نہیں حضرت، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضور خوش آمدید، جی آیا نا، لیکن حضرت ان محفل کل سجے گی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور شراب ختم ہو گئی، تو فرمایا جا کے لے آؤ، تمہارا مہمان۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں کوئی اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جایا کرے؟ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضور کو طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، حضور بتایا قریب ہی ہے، حضور یہ تھوڑا سا آگے دجلہ بہر ہے، فرمایا جاؤ حضور غسل کر کے آؤ۔ وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو نسخہ بتائیں گے شراب خود ہی آنے کا، وہ گئے غسل کیا، میں پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا، وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے مسلح پہ ہیں، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آئے، وہ کھڑے ہو گئے، ثنا تعوذ تسمیہ فاتحہ سورہ میں ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ حکم لگا کہ جب سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں یا اللہ میرا اہم کام سے تیرے بندے تیری بات، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام والا رکھ، میرا اتنا ہی کام تھا، تیری بارگاہ میں لا کے کھڑے کر دیے، اب تو جان تیرے بندے جانے۔ اب پیچھے حضرت جنید ہوں، بارگاہ سے سر اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ آج ضرورت ہے حضرت جنید بغدادی والا، ضرورت ہے حضرت، آج محنت کی ضرورت ہے کہ وہ جو صوفیہ والا رنگ تھا، وہ جو خانقاہوں والا انداز تھا، وہ انداز پھر ہم کی ضرورت ہے۔ آج امت کو بڑی خیر خواہی کی ضرورت ہے حضرت۔ آپ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کا غلام رکھے، اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا راضی رہنے والا کر دے۔ ہاں یہ بڑی ضرورت ہے اس رنگ کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے نا، میں حضرت خواجہ غریب مرید ہونے کے لیے فرماتے میں وہاں حاضر ہوا، تو حضرت ان پاک لوگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا بھی تو سوکھا کام۔ فرماتے جب میں حاضر ہوا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک، یہ دیکھیں نا جیسے میں نے پیچھے ٹیک لگائی ہے، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں فرید وہ یہ کس طرح کا ولی ہے کہ تنے سے ٹیک لگ جان دیا، اور آپ نے نا تنے پہ نگاہ ڈالی، وہ تنا سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ حضرت نے پھر نظر ڈالی اور اب وہ پھر اپنی اصلی حالت پہ آ گئے، آپ نے پھر نظر ڈالی، پھر اسی طرح پھر نظر ڈالی، وہ تو فقیری کرنا ہے کہ ربنا لڑائی لینا ہے، فقیری کرنا ہے کہ ربنا لڑائی لینا ہے۔ بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی والی کون سی بات ہوگی، یہ ہے کہ یہ تنا خشک رہے تو نے ضرور اس کو سرسبز و شاداب کے دیکھنا ہے، بڑے رنگ ہیں حضرت طریقت کے۔ میں اسی کی کیا بات سناؤں، میں نے ایک دن اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرما، جیسے بندہ چوک نہیں جاتا، چوک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام لینا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں،
یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں ہے یہ وہ آتش گالے کہ لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے پھر حضرت خواجہ غلام فرید عشق تے آتش دو ہی برابر اور ان پاک لوگوں کے قدموں میں حضرت جی وقت گزرتے ہیں اللہ ہمیں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارا اندر پاک کر دے اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دے اللہ ہمیں ہر قسم کے دکھاوے سے بچا اللہ ہمارا اخلاق بہتر ہو اللہ ہمیں بہت بڑا ظرف عطا کر دے کہیں تشریف لے جا رہے تھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا یہ تو نہیں کہ لازم ہر کوئی آپ کا ماننے والا ہی ہو اور راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے سے گزرے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے ہی نا وہ کسی برتن میں راکھ رکھی ہوئی تھی سوا جس کو بولتے ہیں ہماری پنجابی وہ حضرت کا چہرہ بھی کالا ہو گیا داڑھی بھی خراب ہو گئی ماما بھی خراب ہو گیا کپڑے بھی خراب ہو گئے حضرت کو تو غصہ نہیں آیا لیکن مریدوں کو بڑا غصہ آیا وہ لڑنے پہ اتر آئے آپ نے فرمایا بھائی خاک اس نے مجھ پہ پھینکی ہے تو تم کیوں لڑ رہے آپ کو غصہ نہیں آیا آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں آیا حضرت کی حضور کیوں نہیں آیا آپ نے فرمایا مجھے غصہ تو اس لیے نہیں آیا کہ شکر ہے راکھ پہ بات ختم ہو گئی ہے میں تو آگ کے لائق ہوں لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اگلے دن ایک چھوٹی بچی آئی آپ کی بارگاہ اس نے آ کے رونا شروع کر دیا آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ السلام اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت میرے دل پہ کیا غور نہیں ہے آپ نے فرمایا اب وہ وجہ بتا عرض کرتی ہے اے خلیفہ رسول علیہ السلام میں یتیم ہوں میری ماں بھی نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے گھر میں ہے ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں مجھ سے نکلے گا نہیں رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے نا آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ کا تو وصال ہو گئے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور رو کے اس بچی کو آگے سے جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے تو رخ انور کو چھپا لیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی تک زندہ ہے اور جب تک نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ فیضان پیر پٹھان پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں لیکن پھر ایک وقت آیا جب خود ہی کیا اٹھے سبقت لے جانا تو بڑی دور کی بات ہے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ہے فرماتے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی جو ڈیوٹی تھی وہ اب جاتے جا کے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے ٹھیک ہے جی سالن بناتے روٹی بناتے بنا کے کھلا کے واپس آ جاتے اور جب کہیں کہیں تشریف لے جاتے نا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے آج خدمت کروں گا کہ وہ اماں جی بھی کیا اٹھیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے اب فرماتے میں گیا اور جا کے آیا جب پوچھے گی نا تو پھر خود ہی بتاؤں گا میں ابو بکر نہیں میں عمر ہوں فرماتے میں نے جا کے جھاڑو بنایا روٹی پکائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی اماں جی کو بٹھایا روٹی کا نوالا توڑا اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لیں